اس کی زبان کی فتنوں سے ہمسایہ محفوظ رہی تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیڈ کی آواز تھوڑی سی ہلکی کرو، اس نے ترلا کیا ہے، لجاجت سے کہا ہے، تو ہمسائیگی کے بہت سارے حق ہیں۔ تقاضا تھا کہ آواز ہی کم کر لیتا ہے، لیکن ہم نے رد عمل دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چلا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر وہ واش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے کے چلے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھوڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹھائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا ہوگا۔ تو میرے بھائی لمبی لائن لگی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خالد کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو لے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اچھا کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے گا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تو تذکرہ خاتون کا ہے، بھائی نمازی بھی ہے، روزے بھی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار میرے بھائی اچھے اخلاق میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6ویں صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم نامی جاوید بن سلیم تھا۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا دیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، تنا دے وچ رہندیاں مشری بول دیاں، میں لب کے لے آواں تو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں مان لی ہوتی، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے بوٹے ڈال دیجیے۔ بھائی جان جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز، روزہ، حج، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ ہو نہیں میرے بھائی، پہلی نصیحت جو ابھی ابھی ایمان لایا اس کو پہلی نصیحت فرمائی لا تسب احد، فرمایا جاوید کسی کو گالی نہ دینا، اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، معذرت سے ایک بات عرض کروں گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور وہ گالی ہمارے گھر کے ماحول سے ملتی ہے۔ ظاہر ہے جب بڑے گالی دیتے تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، یا تو پورا کاغذ ہوتے ہیں جو بھی تحریر لکھیں گے 1 منٹ، اگر آپ گالی بولو گے تو گھر سے گالی کی ہی آوازیں آئیں گی۔ اور ہمارا ستم پتہ کیا ہے، تھوڑی سی آواز کم کرتے ہیں، ستم یہ ہے کہ ہم باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ رات جب افراد خانہ جمع ہوتے ہیں تو اس کو چھیڑ کے جو صبح گالی مجھے دی تو دادا کو سناؤ، پاپا کو سناؤ، یہ کچھ سنانے والی چیز تو تھی نہیں بھائی، تقاضا تھا اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی کو نکال کے ہم نے حوصلہ افزائی کی، اور اس حوصلہ افزائی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ بڑا ہو کے جب ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے تعویذ ڈال دی، اس کا کوئی قصور نہیں بھائی، وہ تو 2-4 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئے ہیں، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے دیا ہے۔ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، جو سکھایا اس کے نتائج آئے ہیں، آج بھگتنا پڑے گا۔ ایک کام ہو ایک تعویذ سے
کام نہیں بنے گا. جتنی محنت سے بگاڑا ہے نا اتنا وقت لگے گا اس کو صحیح کرنے میں بھی. اور اولاد کو نیک بنانے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ خود نیک بنو. جب اپنے رویے تلخ ہوں گے، گالی دیں گے، تو پھر بچوں سے بھی توقع گالی کی ہی رکھیے گا. وہ بڑے ہو کے دیں گے تو پھر زیادہ تکلیف ہوگی. تو وہ گالی کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈالیے گا. اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، محمد عربی کے درود پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس پہ بھی نتائج آئیں. شیخ جزولی بہت بڑا نام، آپ فرماتے ہیں